محمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چلیے آج ہم بات کرتے ہیں دین کے بارے میں، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ دین پر چلنا، دین پر ڈٹے رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، خصوصاً اس زمانے کے اندر۔ ابھی صحابہ کے زمانے میں تھوڑی مشکلات تھی، وہ اگر کلمہ پڑھتے تو ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو ہمارے ماحول کے، چونکہ ہم زیادہ دنیاوی ماحول کے اندر رہتے ہیں، تو وہاں پر رہنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے دین پر چلنا مشکل ہے۔ عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو صرف اندر ہی بند کر رکھا جائے، پھر 5 ٹائم نماز، پھر زکوٰۃ ادا کرو، پھر ہر وقت دین پر عمل کرتے رہو۔ دیکھنے کے یہ الفاظ کے اعتبار سے تو ذرا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے بہت آسان کیا ہے۔ تھوڑا اگر ہم دماغ لگائیں، دماغ سے سوچ کر دیکھیں تو دین جتنا آسان ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کوئی مذہب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جس کی کرنے کی طاقت نہیں، اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے، جس بندے کے پاس پیسے نہیں اسے حج کرنا ضروری نہیں۔ اب دیکھیے، اب گھروں کے اندر پردے وغیرہ کا مسئلہ ہے، عورتوں کو پردہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قید بند کی زندگی گزارنا پڑتا ہے، اندر ہی رہنا پڑتا ہے۔ جس طرح مرد کو آسانی ہے باہر نکلنے کی آزادی، اسی طرح عورت کو بھی آزادی ملنا چاہیے۔ تھوڑا دماغ سے، عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ ایک عورت گھر کے اندر کام کرتی ہے، اس کو باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں، صرف گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور آسانی سے گھر کے اندر رہتی ہے۔ شوہر باہر جا کر کما کر لاتا ہے، دیتا ہے۔ اور دوسری عورت ہے جو آزادی کے نام پر باہر جاتی ہے، دن ساری کام بھی کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، باہر جا کر باتیں بھی سننا ہے، پھر لوگوں کی نگاہیں پہ غلط نگاہیں بھی اس پر پڑتی ہے، پھر گھر کناتی ہے۔ گھر کے ایسا نہیں کہ وہ باہر کام کر کے گھر میں کام نہیں کرتی۔ جو عورتیں باہر کام کرتی ہیں اس سے گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، اب یہ عورت کے لیے آسانی ہے، یا وہ عورت کی جو باہر جا کر کام کرتی ہے پھر بچوں کو بھی سنبھالتی ہے؟ تو شریعت نے آسانی کی، کوئی مشکل نہیں ہے، پردے کا حکم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہمیشہ اندر ہی عورتوں کو بٹھا کر رکھیں۔ اور شریعت نے باہر جانے کی بھی اجازت دی ہے، وقتاً فوقتاً جائے باہر، پردے کے ساتھ جائے، تاکہ غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے، ان کی غلط نگاہیں نہ پڑ جائے۔ اس وجہ سے باہر جائے، پردے کے ساتھ جائے۔ کام اگر وقت کی ضرورت ہے، اگر تقاضا ہے، گھر میں محتاجگی ہے، تو کام بھی کر سکتی ہے پردے میں رہ کر۔ ابھی اپنے سامان وغیرہ خریدنا ہے تو اس موقع پر بھی جا سکتی ہے۔ اس کا گھر میں رہنے کا مطلب نہیں کہ دروازے کے باہر ہی نہ نکلے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے۔ لیکن پچھلے جو انبیاء علیہ السلام کی قوم تھی، وہاں پر اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی، ہم تو ناپاکی لگ گئے، پانی سے دھو لیے، مسئلہ ختم، پانی نہا لیے، مسئلہ ختم۔ لیکن جس جگہ پہ بھی ناپاکی لگ جائے اس جگہ کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا، اتنی خطرناک شریعت۔ پھر اگر کوئی صدقہ دینا چاہتا، خیرات دینا چاہتا، تو کہیں اونچی جگہ پر قربانی کرنا چاہتا، اونچی جگہ پر لے جا کر اپنی قربانی کی چیز کو رکھ دیتا۔ جس کی آگ آ کر جس کی کھا لی تو اس کی قربانی قبول، اس کی نہیں کھائی اس کی قبول، تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر کہیں عبادت کرنی پڑتی تو مخصوص جگہ ہوتی، فلاں جگہ جانا ہے، اسی جگہ پر عبادت کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو امت محمدیہ کے لیے عبادت کی جگہ بنائے، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، رہا نمازوں کا مسئلہ، ہم سمجھتے ہیں نماز 5 وقت، فجر میں اٹھنا، پھر ظہر میں جانا، پھر عصر میں جانا، مغرب میں جانا، مشکلات آتی ہے۔ دیکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے 5 وقت نہ، چونکہ ہم پابند نہیں ہوتے اس لیے ہمیں دکھنے میں مشکل نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے، کام پر جاتے ہیں، ابتدائی دنوں میں آپ کو مشکل نظر آتی ہے، کیونکہ جو کام سے نسبت نہیں رہتی، ابتدائی دنوں میں ہر چیز تھوڑی بہت مشکل آتی ہے۔ آپ 8 دن عمل کر لیں، اس کے بعد خود بخود وہ آسان ہو جائے گی، سہل ہو جائے گی۔ اسی طرح نمازوں کا مسئلہ ہے۔ ابتدا میں جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دکھتا ہے ابھی کتنی پریشانی ہے، نمازوں کو 5 ٹائم الگ وقت نکال کر جانا۔ لیکن اگر کوئی بندہ پابندی کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے، 8 دن کر آپ بھی دیکھ لیں، پھر کتنا آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ کا دل کہے گا کچھ بھی ہو جائے میں نماز نہ چھوڑوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے۔ دیکھیے، چلتے پھرتے بیت الخلاء کے اندر جانا ہے، اب ہر کوئی جاتا ہے، لیکن لڈا پیر، بایاں پیر اندر داخل کرے، بسم اللہ پڑھ، پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد جائے۔ بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن گیا۔ پھر باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی پڑھے، وہ بھی عبادت بن گیا۔ ہر بندہ کھانا کھاتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لیکن ہم کیا کریں، مسلمان ہیں، ابتدا میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے کھانا بھی عبادت بن گیا۔ بھائی زبان سے اگر دعا پڑھ لی تو کیا زبان کو کچھ اوپر ڈالنا پڑے گا یا اس پر فریشر ڈالنا پڑے گا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔
کھانا بھی عبادت بن گیا، کھانے کے بعد الحمدللہ بولے تو پورا کھانا عبادت بن گیا۔ رات میں سونا ہے، ہر بندہ سوتا ہے، سونے سے پہلے دعا پڑھ لے اللہم بسمک اموت و احیا، تو رات کا سونا عبادت بن گیا۔ پھر صبح اٹھے دعا پڑھ لی، پوری رات عبادت، حالانکہ عبادت اس نے کی نہیں ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، زیادہ مشکلات بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہے، 24 گھنٹے بندہ دین پر عمل کر سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں شریعت صرف ایک ایسی چیز ہے جہاں پر پیدائش سے لے کر آخری موت کے گڑے تک اس کو ہر موڑ پر رہنمائی کی گئی ہے، چاہے وہ کاروبار سے نسبت رکھنے والا ہو، چاہے وہ سیاست سے نسبت رکھنے والا ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو، ہر بندے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ہر آدمی کے لیے جب چاہے جس طرح دین پر عمل کرنا چاہے تو ہر بندے کے لیے شریعت نے رائے کو لیے، راستوں کو بتایا ہے، مشکلات کو ہٹایا ہے۔ اس لیے گزارش ہے دین کو مشکل نہ سمجھے، تو عمل کر کے دیکھیں، کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کام کے بعد الحمدللہ کریں، اس کے بعد اللہ پاک ساری چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو میں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔